बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज जो बात मैं करने जा रही हूँ शायद आपको थोड़ी सी चुभे, शायद दिल में एक हल्की सी किसक उठे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है। ये उस औरत की बात है जो सुबह उठती है, दिन भर थकती है और रात को जब बिस्तर पर लेटती है तो दिल में एक अजीब सा बोझ लेकर सोती है। वो बोझ क्या है? वो बोझ है कि जी मैंने आज भी घर नहीं संभाला, या मैंने अपना फला काम जो मैंने सोचा था वो कंप्लीट नहीं किया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर बिखरा हुआ हो तो दिल भी बिखरा बिखरा सा लगता है? बर्तन सिंक में पड़े देखकर दिल में एक जानी सी घुटन महसूस होने लगती है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो घर बिखरा बिखरा हुआ नज़र आता है, अक्सर इसके पीछे एक उलझा हुआ दिल छुपा होता है। ये फर्श की चमक का मसला नहीं है, ये इस बात का मसला है कि आपके अंदर कितना सुकून बचा है। और जब वह सुकून कम होने लगे तो इसका असर सिर्फ घर पर नहीं, आपकी रूह पर भी पड़ता है। ये मसला इतना मामूली नहीं है जितना लगता है। अक्सर हम सोचती हैं कि चलो आज नहीं तो कल सफाई कर लूँगी, कौन सा आसमान गिर जाएगा। हम सब ने ये जुमला खुद से कभी ना कभी ज़रूर कहा है, लेकिन सच ये है कि ये छोटी सी आदत, ये कल पर डालना आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हाल बन जाता है जब हम खुद ही उलझा लेती हैं। एक दिन का बिखरा कमरा 2 दिन का बन जाता है, 2 दिन का हफ्ते बन जाता है, और फिर एक वक्त आता है जब घर में दाखिल होते ही एक अनजानी सी मायूसी दिल को घेर लेती है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है। सोचिए, जब घर बिखरा हुआ है तो क्या आपका मूड ठीक रहता है? क्या आप सुकून से चाय पी लेती हैं? क्या बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आप उनका मुस्कुरा कर इस्तकबाल कर पाती हैं, या अंदर ही अंदर एक चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है? बहुत सी ख़वातीन ये समझती है कि घर गंदा होना सिर्फ दिखावे का मसला है, अगर कोई मेहमान नहीं आ रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लें, ये घर आपके लिए बना है, मेहमानों के लिए नहीं। जब आप अपने ही घर में सुकून महसूस नहीं करती तो बाकी दुनिया में सुकून कहाँ से आएगा? और शायद यही वो नुक्ता है जहाँ से असल कहानी शुरू होती है। मेरे पास ना कल हमारी जानने वाली आई, उनकी कहानी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। शुरू में उनका जो घर था वो बहुत चमकता था, हर चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की मसरूफियात बढ़ती गई, बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और थकन ने उनके अंदर घेरा कर लिया। एक दिन उन्होंने सोचा आज थक गई हूँ, कल कर लूँगी, और ये कल आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बन गई। महीनों गुजरे, घर में सामान बिखरने लगा, कपड़ों का ढेर, बर्तनों का अंबार, धूल की एक बारीक तह हर चीज़ पर महसूस होने लगी। और दिलचस्प बात यह है कि उसका एहसास भी था, मगर एक अजीब सी बेहसी उस पर तारी हो चुकी थी। जैसे दिल कहता था करना है, मगर जिस्म और ज़हन साथ नहीं देते थे। लेकिन एक दिन उसकी बेटी जो कॉलेज से आई थी अपनी सहेली को घर ले आई। उसको पहले से पता नहीं था। दरवाज़ा खुला तो उसकी बेटी चेहरे पर जो शर्मिंदगी थी, वो कहती है कि मैंने कभी भूल नहीं पाई उस दिन रात को। वो कहती है कि जब बच्चे सो गए तो मैं खामोशी से बिखरे हुए कमरे में बैठी और रोने लग गई। और जानती हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने सोचा था मैं सिर्फ घर साफ नहीं कर रही, लेकिन कहती है कि असल में वजह यह है कि मैंने सिर्फ घर को गंदा नहीं छोड़ा, असल में मैंने अपने आप को ही बिखरने दिया। ये जुमला सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह हम में से बहुत सी बहनों की खामोश कहानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि सफाई ज़रूरी है, फिर भी हम टालती क्यों हैं? और क्या ये सिर्फ सुस्ती है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की होगी? तो चले अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लें जो शायद आपको हैरान कर दे। घर का बिखरा होना कभी कभी सुस्ती नहीं होता, ये अक्सर उस थकन की इलामत है जो दिल के अंदर जमा हो चुकी होती है। सोचिए, जो औरत सुबह से शाम तक सबका ख्याल रखती है, सबकी ज़रूरतें पूरी करती है, सबके लिए कुर्बानी देती है, उसके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। और जब अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाए तो बाहर की चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक इंसानी हकीकत है। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि हमारा बाहर का माहौल अक्सर हमारे अंदर की हालत की अक्कासी करता है। जब दिल में उलझन हो, तनाव हो, या कोई गैर हलशुदा दुख हो, तो बाहर की चीज़ें भी खुद ब खुद बिखरने लगती हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक जंजीर है। और फिर एक और चीज़ भी होती है, बहुत सी ख़वातीन को लगता है कि उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं है।
روز گھر صاف کریں، شام کو پھر گندا ہو جاتا ہے، روز کپڑے طے کریں، اگلے دن پھر ڈھیر لگ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اور نہ مکمل ہوتا ہے، اور جب انسان کو لگے کہ اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا تو دل خود بخود ہار ماننے لگتا ہے۔ اور یہ ہار ماننا سستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاموش تھکاوٹ ہے، ایک ایسی تھکاوٹ جسے نہ شوہر سمجھتا ہے، نہ ساس، نہ بچے، اور افسوس کبھی کبھی خود عورت بھی خود کو نہیں سمجھتی۔ وہ خود کو کبھی کاہل کہہ کر مزید شرمندہ ہونے لگتی ہے، حالانکہ اسے تو تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑا سا سکون چاہیے تھا۔ کیا آپ نے کبھی خود کو اس حالت میں پایا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ سنبھال لوں مگر ہاتھ اٹھتے ہی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو گھبرائے مت، کیونکہ اب میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کے گھر کو سنوار دے گا بلکہ دل کو بھی ہلکا کر دے گا۔ اچھا، اب ہم اس کا جو پریکٹیکل حل ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک دن میں پورا گھر بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہم اکثر خواتین کرتی ہیں۔ صبح اٹھی پورے گھر کو دیکھیں اور آپ کا دل ہی بیٹھ جاتا ہے، اتنا کام اکیلے میں کیسے کروں؟ اکثر ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے۔ آپ نے کبھی دریا کو دیکھا ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں پورے میدان کا سیراب نہیں کرتا، وہ قطرہ قطرہ بہتا ہے مگر مسلسل بہتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی چلیں، ایک دن میں صرف ایک کونا، آج صرف کچن کا سنک صاف کر لیا، کل صرف بیڈ روم کی الماری صاف کر لیں، پرسوں صرف ڈرائنگ روم کا میز صاف کر لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو تھکائیں گے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک نیا کانفیڈنس پیدا کریں گے، اور جب آپ دیکھیں گی کہ ایک کونا صاف ہو گیا تو دل خود بخود کہے گا چلو اگلا کونا بھی صاف کر لیتی ہوں۔ دوسری بات، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، یہ سب سے ضروری سٹیپ ہے اور شاید سب سے مشکل بھی۔ آج اگر آپ سے صفائی نہیں ہو پاتی تو خود کو کوسنے کی بجائے یہ سوچے کوئی بات نہیں، کل کوشش کروں گی۔ جتنا زیادہ خود کو ملامت کرتی ہیں اتنا ہی ذہن آپ کا مزید تھکتا ہے اور کام کرنے کی خواہش مزید کم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کے اوپر نرمی اختیار کرنا یہ کوئی سستی نہیں ہے بلکہ ایک طاقت ہے۔ اچھا، تیسری بات، ایک چھوٹا سا معمول بنائیں، صبح چائے بنانے سے پہلے کہ 10 منٹ، صرف 10 منٹ وہ کچن سمیٹنے کے لیے رکھ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے کہ 5 منٹ صرف ڈرائنگ روم کی چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے رکھ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معمولات وقت کے ساتھ ساتھ ایک عادت بن جاتے ہیں، اور عادت کبھی بھی آپ کو نہیں تھکاتی، وہ خود بخود چلتی رہتی ہے۔ چوتھی بات، بچوں اور شوہر کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں۔ گھر صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کا گھر ہے۔ اگر بچے چھوٹے چھوٹے کام سیکھیں گے، اپنے کھلونے سمیٹنا، اپنی پلیٹ خود اٹھانا، تو یہ نہ صرف آپ کا بوجھ کام کرے گا بلکہ ان کی تربیت بھی ہوگی۔ پانچویں بات، اپنے لیے وقت نکالیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو لگے گا کہ اس کا صفائی سے کیا تعلق ہے؟ جس عورت کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، تھوڑی سی خوشی ملتی ہے، وہی عورت باقی کاموں کے لیے بھی توانائی پاتی ہے۔ اگر آپ صرف 10 منٹ اپنے لیے نکال لیں، ایک کپ چائے سکون سے پئیں یا کھڑکی سے باہر آسمان دیکھیں، تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور جب دل ہلکا ہو تو ہاتھ خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے پریکٹیکل باتیں کر لی، لیکن ایک ایسی بات باقی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی، ایک ایسا نظریہ جو اس پورے موضوع کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے، وہ حیران کن سوچ جو شاید آپ نے کبھی نہ سوچی ہو۔ ہم اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک صاف ستھرا گھر کامل بیوی یا کامل ماں ہونے کی نشانی ہے۔ ہم نے یہ سوچ بچپن سے سنی ہے، شاید اپنی ماؤں سے، شاید معاشرے سے۔ اچھی عورت وہی ہے جس کا گھر چمکتا ہے، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سوچ خود ایک بوجھ بن چکی ہے۔ ہم صفائی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ ہم دل سے سکون چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ساس کیا سوچے گی، نند کیا کہے گی، پڑوسن کیا رائے دے گی۔ اور جب کام کا مقصد دوسروں کو خوش کرنا بن جائے تو دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ دوسروں کو خوش کرنا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی نکل آتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ گھر کی صفائی کا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہونا چاہیے آپ کا اپنا سکون۔ جب آپ صبح اٹھیں اور کچن صاف ملے تو یہ احساس مہمانوں کے لیے نہیں، آپ کے اپنے دل کی خوشی کے لیے ہو۔ جب کمرہ ترتیب میں ہو بلکہ اس لیے کہ آپ خود اس ماحول میں سانس لینا چاہتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، گھر کی صفائی صرف کام نہیں، یہ خود سے محبت کا ایک ایسا طریقہ بھی ہے جو آپ اپنے گھر کی سنوارتی ہیں۔ تو دراصل آپ اپنے آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنے آپ کی، اپنے ماحول کی، اپنی زندگی کی قدر کرتی ہوں۔ یہ ایک اندرونی عزت نفس کا معاملہ ہے، نہ کہ دکھاوے کا۔ سوچے، جو عورت اپنے کمرے کو، اپنے کونے کو، اپنی چیزوں کو محبت سے سنوارتی ہے وہ دراصل خود کو یہ باور کرواتی ہے کہ میں اہم ہوں، میری جگہ اہم ہے، اور یہی احساس رفتہ رفتہ اس کے پورے وجود میں کانفیڈنس بڑھ دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ صفائی کریں تو یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں، اپنی روح کے سکون کے لیے کریں، کیونکہ جب نیت بدلتی ہے تو کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اب اس پوری بات کا نچوڑ، وہ پیغام جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جائے،
یاد رکھیے آپ کوئی مشین نہیں ہے جو ہر وقت بغیر کسی فالٹ کے، بغیر کسی ایپ کے کام کریں۔ آپ ایک انسان ہیں، ایک عورت ہیں جس کے اپنے جذبات ہیں، اپنی تھکن ہے، دن اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر کبھی گھر بکھر جائے تو یہ آپ کی ناکامی نہیں، یہ صرف زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کا گھر آپ کی جنت بن سکتا ہے اگر آپ اسے تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ سفر ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتا ہے۔ آج ایک کونا، کل دوسرا، آج تھوڑی سی کوشش، کل تھوڑی زیادہ کوشش، اور سب سے اہم بات، یہ سفر خود سے محبت کا سفر بھی ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو سنواریں گی تو دراصل آپ اپنے دل کو بھی سنوار رہی ہوں گی۔ ہر صاف کیا ہونا کونا، ہر ترتیب دیا ہوا کمرہ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ میں کر سکتی ہوں، اور یہی اعتماد، یہی احساس آپ کی زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی روشنی بھر دے گا۔ یاد رکھیے آپ مضبوط ہیں، آپ نے اتنے سال، اتنی ذمہ داریاں، اتنی محبت سے اکیلے یکم وسائل کے ساتھ نبھائی ہیں۔ اب بس تھوڑی سی محبت آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں، اپنے گھر کو نہیں، اپنے آپ کو بھی سنواریں، کیونکہ ایک خوش اور مطمئن عورت ہی ایک خوشحال گھرانہ بنا سکتی ہے۔ آج سے بس ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، کوئی ایک کونا چنیں، اسے سنواریں، محسوس کریں کہ اسے چھوٹے سے کام کی آپ کے دل میں کتنی خوشی بھر دی۔ یقین کریں یہ خوشی نشہ بن جائے گی اور آہستہ آہستہ پورا گھر اور پوری زندگی بدل جائے گی۔ اب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر بکھرا ہوا دیکھ کر دل بھی بکھر گیا ہو؟ کیا کبھی آپ نے خود کو اس باجی کی طرح محسوس کیا ہے؟ مجھے آپ کی کہانی سننی ہے، آپ کی جدوجہد، آپ کی کوشش، آپ کی وہ چھوٹی چھوٹی جیت جو شاید کسی نے کبھی نہ سنی ہو۔ یہاں آئیں اور بتائیں، کیونکہ ہر بہن کی کہانی کسی دوسری بہن کے لیے حوصلہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب اسی راستے پر چل رہے ہیں، ایک دن میں ایک قدم، اور انشاءاللہ یہ سفر آپ کو نہ صرف ایک صاف ستھرے گھر تک لے جائے گا بلکہ ایک زیادہ پرسکون، زیادہ مطمئن اور زیادہ خوش دل تک بھی لے جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کا بھی اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کا بھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری پوری ویڈیو توجہ سے سنی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔